عالم کو یہ کہو تو کہے گا علیم یہ کا یہ بھی کیوں ہے، یہ علیم میں کیا بات ہے، یہ میں کیا بات ہے، کاف میں کیا بات ہے، علیم تو یہ ہونا چاہیے، تو یہ چیز کہاں سے اس کے اندر آ گئے، تو وہ مختلف قسم کے باتوں کی توجہ میں لگا رہے گا۔ ہم کہتے ہیں سنو اور عمل کرو۔ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب تھے ان کے تعریف اللہ یہی کہتا ہے، ان کا کارنامہ یہی تھا کہ وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سنتے ہیں اور گھومتے ہیں، اور باہر جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا عالم نے یہ کہا، مرشد نے یہ کہا کہ صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے کام کی تصدیق غیروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پوچھنا بھی آپ چاہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ شک و شبہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یاد رکھو شک و شبہ کا پیدا ہونا ہی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے معروف کے تعلق سے کیا فرمایا معلوم آپ کو، فلا تک فی مرية منہ، فلا تک فی مرية منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اے رسول اس مہدی کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہنا۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتا ہے، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به۔ اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے فلا تک فی مرية منہ، اس ہستی کے بارے میں آپ شک و شبہ میں نہ پڑے رہنا۔ رسول کو کیا شک پیدا ہو سکتا تھا؟ رسول کے ذریعے سے امت کو کہنا تھا، جب میں رسول کو کہہ رہا ہوں کہ مہدی کے بارے میں شک نہ کرو، تو اے امت مسلمہ کے مسلمانوں تم کیسے شک پیدا کر سکتے ہو؟ تو پھر کہا گیا انہ الحق من ربک، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق پر ہے۔ لیکن مہدی کی ایک علامت اور بھی ہے، مہدی کی علامت اور بھی ہے جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور مذہبی فرقے کے چند لوگ جنت میں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم اس کا جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ نہ ہم جنت کو بھیجنے والے ہیں نہ ہم دوزخ کو بھیجنے والے ہیں۔ ہم لوگ عبادت کر کے بھی گڑ گڑاتے ہیں اللہ سے، اللہ عبادت کو تو قبول کر لے، تو جنت میں بھیجتا ہو تو جنت میں بھیج، دوزخ میں بھیجتا ہو تو دوزخ میں بھیج، مگر تیرے دیدار سے محروم نہ کر، تیرے دیدار سے محروم نہ کر۔ ارے جنت کیا خوش ہونے کی جگہ ہے، جنت کیا خوش ہونے کی جگہ ہے، حور حسور پری، جنت بیویدہ باہر، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سرے میں تم یہ چیزیں حاصل کرنے کے فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تو مزے ہوئے، یہ تو مزے ہوئے، اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا، تو غلام ہونے کے ناطے اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، اللہ کی بے شمار نعمتوں کے صدقے میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ ہم کو جنت چاہیے۔ اور وہیں بھی تمہیں کہتا ہے نہ مجھے جنت سے غرض ہے نہ مجھے دوزخ سے غرض ہے، میں نے تیری عبادت تیرے لیے کی ہے۔ یہ رابعہ بصری کا آخری وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے رابعہ بصری سے کہا کے تعلق سے فرشتوں سے کہا کہ رابعہ بصری کو ہم نے جنت میں جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام ہم کو بتا دو۔ تو فرشتوں نے کھول دیا اور رابعہ بصری نے دیکھا کہ حور و حسور ہے، جنت ہے، ماں باپ کے انواع ہے، نعمتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ تیری عبادت کو ہم نے قبول کیا، اس کے سلے میں ہم تجھ کو دے رہے ہیں۔ تو رابعہ بصری نے پلٹ کر کہا اگر میری عبادتوں کے سلسلے میں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عبادتوں کے سلسلے میں یہ چیز ملنے والی ہے تو کبھی تیری عبادت نہ کرتی۔ میری عبادتوں کا صلہ یہ ہے کیونکہ میں نے رکعت باندھی تھی روایت المصلیہ للہ تعالیٰ، میں نے روایت المصلیہ للجنات، یہ نیت میں نے نہیں کی تھی۔ تو جانتا ہے کہ میری نیت نماز کی کس کے لیے تھی؟ تیرے لیے تھی۔ اور اگر تو مجھے یہ چیزیں دے کر پہلانا چاہتا ہے تو خبردار ان تمام چیزوں کو لے لے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس سے سروکار
نہیں کہ تم مجھے جنت میں ڈالتا ہے یا دوزخ میں ڈالتا ہے، پر اتنا بول کہ تو مجھے اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے کہ نہیں۔ دوزخ میں بھی تو رکھتا ہے اور اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے تو میرے دوزخ میں قبول ہے، اس لیے کہ جہاں تیرا دیدار ہوگا وہ دوزخ نہیں رہے گی بلکہ جنت ہے، اس کو قربان ہو جائے گا۔ یہ لوگ بہت جنتوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور ہم کو یہ کہتے ہیں جنت کی تمنا کرو اور دوزخ سے ڈرو، اور حالانکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قوم ایسے آنے والی ہے کہ نہیں جنتوں کی وہ تمنا نہیں کریں گے، جنتیں ان کی مشتاق ہو جائیں گی، جنتیں ان کی مشتاق ہوں گی، دوزخ ان سے ڈرے گی اور کہے گی اللہ، میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیثوں کے پڑھنے والے ایسے جانتے ہیں، دوزخ اللہ سے فریاد کرے گی سب کو بھیج، مومن کو مت بھیج، کیونکہ مومن کے ایمان اور عرفان کی جو روشنی ہے، جو آگ ہے، وہ جب وہ قدم رکھے گا تو میں پانی پانی ہو جاؤں گی۔ اور ہم نے اس کا حقیقت دیکھ لیا، ابراہیم کو جب ڈالا گیا تو کیا ہوا تھا، وہ نار، وہ علاوہ جب گلزار میں تبدیل ہوا تھا، دنیا کی آگ جب مومن کو برداشت نہیں کر سکتی اور بڑھتے ہی جب وہ بن گئی، وہ بڑھنے سے پہلے بنی، اللہ کے دو بار کے ہاتھ دعا کرتی ہے سب کو ڈال، مومن کو مت ڈال، سب کو ڈال، مومن کو مت ڈال۔ بس قرآن میں آیا جو ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ جب قدم رکھے گا دوزخ میں، اس سے بڑا کیا ہے؟ آپ تصویریں اٹھا کے دیکھو اور مفسر کیا لکھتا ہے، جب اللہ کنڈلی اپنی کھولے گا اور دوزخ میں قدم رکھے گا، ہم کہتے ہیں اللہ جس دوزخ میں قدم رکھتا ہے ہم غلام بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، وہاں نہیں جہاں مجرموں کو ڈالا جاتا ہے، وہاں جہاں اللہ پنڈی کھولی جائے گی، پنڈی سے بڑا اور ہے، وہ پنڈی سے بڑا بھی ہے جب پردے ہٹا دیے جائیں گے، جب حجاب ہٹا دیا جائے گا تو اس وقت میں مومن کے دیدار کی کام کیا ہوگی، وہ مومن کے سکھا جاتا ہے، اور اسی کے لیے امام مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف لائی تھی۔ تو آپ دیکھیں مہدی موعود علیہ السلام کا مقام جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، فقہا اس کو تسلیم کرتے ہیں، بخاری صاحب نے کہا ہے ہم جو کچھ مسئلے بیان کرتے ہیں مگر خلفائے راشدین کے لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلالہ کے بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ کلالہ کیا ہے، یہ سب سنت اے پیغمبر کہ لوگ آ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں کلالہ کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مسئلے کا جواب دیتا ہے کلالے کے بارے میں، کلالے کا کیا ہے صحیح تعریف معلوم ہو سکی۔ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسئلہ آیا تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے تعلق سے جواب دیا اور یہ کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر میری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو سمجھو کہ حق ہے، اور اگر میری طرف سے ہے اور غلط ہے تو سمجھو کہ وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اس کی تعریف یہ لفظ کلالہ کی تعریف، لوگ یہ کہتے ہیں کیا خلفائے راشدین کو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا ہوگا کہ رسول اللہ بیان کرتے تھے تو ابو صدیق کو کلالہ کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے مسئلے کا حل بتاتے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اگر یہ سچ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر یہ غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے بات آئی، عمر فاروق نے کہا ہم لکھوایا لکھر کو کہ لکھو یہ اس کا جواب ہے، اگر یہ حق ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ عمر کی طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کے بیان کے سلسلے میں خلفائے راشدین میں سے وہ اہم ترین اجلہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جب انہوں دو چار باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہم اپنے طور سے بیان کر رہے ہیں، اگر سچ ہے تو